اور اس نے یروشلم میں 40 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبیہ تھا جو بیرسبا کی تھی۔ اور یہوآس نے اس تمام عرصے میں جب تک یہویدا کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور یہوآس نے کاہنوں سے کہا کہ مقدس کی ہوئی چیزوں کی سب نقدی جو رائج سکہ میں خداوند کے گھر میں پہنچائی جاتی ہے، یعنی ان لوگوں کی نقدی جن کے لیے ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے، اور وہ سب نقدی جو ہر ایک اپنی خوشی سے خداوند کے گھر میں لاتا ہے، اس سب کو کاہن اپنے اپنے جان پہچان سے لے کر اپنے پاس رکھ لے، اور ہیکل کی دراڑوں کی جہاں کہیں کوئی دراڑ ملے مرمت کریں۔ لیکن یہوآس کے 23ویں سال تک کاہنوں نے ہیکل کی دراڑوں کی مرمت نہ کی۔ تب یہوآس بادشاہ نے یہویدا کاہن کو اور کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کیوں نہیں کرتے؟ سو اب اپنے اپنے جان پہچان سے نقدی نہ لینا، بلکہ اس کو ہیکل کی دراڑوں کے لیے حوالے کرو۔ سو کاہنوں نے منظور کر لیا کہ نہ تو لوگوں سے نقدی لیں اور نہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کریں۔ تب یہویدا کاہن نے ایک صندوق لے کر اس کے سرپوش میں ایک سوراخ کیا اور اسے مذبے کے پاس رکھا، ایسا کہ خداوند کی ہیکل میں داخل ہوتے وقت وہ داہنی طرف پڑتا تھا، اور جو کاہن دروازے کے نگہبان تھے وہ سب نقدی جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی تھی اسی میں ڈال دیتے تھے۔ اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صندوق میں بہت نقدی ہو گئی ہے تو بادشاہ کا منشی اور سردار کاہن اوپر آ کر اسے تھیلیوں میں باندھتے تھے اور اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں ملتی تھی گن لیتے تھے، اور وہ اس نقدی کو جو تول لی جاتی تھی ان کے ہاتھوں میں سونپ دیتے تھے جو کام کرنے والے یعنی خداوند کی ہیکل کے ناظر تھے، اور وہ اسے بڑھیوں اور معماروں پر جو خداوند کے گھر کا کام بناتے تھے، اور راجوں اور سنگ تراشوں پر، اور خداوند کی ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں، اور ان سب چیزوں پر جو ہیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھیں خرچ کرتے تھے۔ لیکن جو نقدی خداوند کی ہیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداوند کی ہیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیگچے یا نرسنگے یعنی سونے کے برتن یا چاندی کے برتن نہ بنائے گئے، کیونکہ یہ نقدی کاریگروں کو دی جاتی تھی، اور اسی سے انہوں نے خداوند کی ہیکل کی مرمت کی۔ ماں سوائے اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نقدی کو سپرد کرتے تھے تاکہ وہ اسے کاریگروں کو دیں، ان سے وہ اس کا کچھ حساب نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ وہ دیانت سے کام کرتے تھے، اور جرم کی قربانی کی نقدی اور خطا کی قربانی کی نقدی خداوند کی ہیکل میں نہیں لائی جاتی تھی، وہ کاہنوں کی تھی۔ تب شاہ ارام حزائیل نے چڑھائی کی اور جات سے لڑ کر اسے لے لیا۔ پھر حزائیل نے یروشلم کا رخ کیا تاکہ اس پر چڑھائی کرے۔ تب انہوں نے یہودا یہوآس نے سب مقدس چیزیں جن کو اس کے باپ دادا یہوشافط اور یہورام اور اخزیہ یہودا کے بادشاہوں نے نذر کیا تھا، اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداوند کی ہیکل کے خزانوں اور بادشاہ کے قصر میں ملا لے کر شاہ ارام حزائیل کو بھیج دیا۔ تب وہ یروشلم سے ٹلا، اور یوآس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، اور یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔
اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یواس کو ملو کے محل میں جو سلا کی اترائی پر ہے قتل کیا، یعنی اس کے خادموں یوسکار بن سمات اور یہو زبد بن شومیر نے اسے مارا اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 13 باب۔ اور شاہ یہودا اخزیہ کے بیٹے یواس کے 23ویں برس سے یاہو کا بیٹا یہو اخز سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 17 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اس نے ان سے کنارہ نہ کیا، اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو بار بار شاہ ارام حزائیل اور حزائیل کے بیٹے بن حدد کے قابو میں کر دیا۔ اور یہو اخز خداوند کے حضور گڑ گڑایا، اور خداوند نے اس کی سنی، کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ آرام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے، اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا عنایت کیا۔ سو وہ آرامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے ڈیروں میں رہنے لگے۔ تو بھی انہوں نے یربعام کے گھرانے کے گناہوں سے جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا کنارہ کشی نہ کی، بلکہ ان ہی پر چلتے رہے، اور یہ سیرت بھی سامریہ میں رہی۔ اور اس نے یہو اخز کے لیے لوگوں میں سے صرف 50 سوار اور 10 رتھ اور 10,000 پیادے چھوڑے، اس لیے کہ آرام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر خاک کی مانند کر دیا۔ اور یہو اخز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور یہو اخز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یواس اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا یواس کے 37ویں برس یہو اخز کا بیٹا یہو آس سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس سلطنت کی۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا، بلکہ انہی پر چلتا رہا۔ اور یواس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت جس سے وہ شاہ یہودا امسیہ سے لڑا سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور یواس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور یربعام اس کے تخت پر بیٹھا، اور یواس سامریہ میں اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ دفن ہوا۔ اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہ اسرائیل یواس اس کے پاس گیا، اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ اور الیشا نے اس سے کہا، تیر و کمان لے لے۔ سو اس نے اپنے لیے تیر و کمان لے لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، کمان پر اپنا ہاتھ رکھ۔ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، اور کہا، مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول۔ سو اس نے اسے کھولا۔ تب الیشا نے کہا کہ تیر چلا۔ سو اس نے چلایا۔ تب وہ کہنے لگا، یہ فتح کا تیر خداوند کا، یعنی آرام پر فتح پانے کا تیر ہے، کیونکہ تو افیک میں ارامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ پھر اس نے کہا، تیروں کو لے۔ سو اس نے ان کو لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، زمین پر مار۔ سو اس نے 3 بار مارا اور ٹھہر گیا۔ تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا۔
تب تو ارامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا، پر اب تو ارامیوں کو فقط 3 بار مارے گا۔ اور الیشا نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا، اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جھتے ملک میں گھس آئے۔ اور ایسا ہوا جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا، سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اور شاہ ارام حزائیل یہو آخز کے عہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا، اور خداوند ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا، اور اس عہد کے سبب سے جو اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا ان کی طرف التفات کی، اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا۔ اور شاہ ارام حزائیل مر گیا، اور اس کا بیٹا بن حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور یہو آخز کے بیٹے یہو آس نے حزائیل کے بیٹے بن حدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہو آخز کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے۔ 3 بار یواس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا۔ دوسرا سلاطین 14واں باب۔ اور شاہ اسرائیل یہو آخز کے بیٹے یواس کے دوسرے سال سے شاہ یہودا یواس کا بیٹا امسیہ سلطنت کرنے لگا۔ وہ 25 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 29 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یہو ادان تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اپنے باپ داؤد کی مانند نہیں، بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یواس کی طرح کیا، کیونکہ اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا، پر اس نے ان خونیوں کے بچوں کو جان سے نہ مارا، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جیسا خداوند نے فرمایا لکھا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے۔ اور اس نے وادی شور میں 10,000 ادومی مارے اور سلا کو جنگ کر کے لے لیا، اور اس کا نام یقتیل رکھا جو آج تک ہے۔ تب مسیح نے شاہ ارام یہو آس بن یہو آخز بن یہو کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اور شاہ اسرائیل یہو آس نے شاہ یہودا امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے سے بیاہ دے۔ اتنے میں ایک جنگلی جانور جو لبنان میں تھا گزرا اور اونٹ کٹارے کو روند ڈالا۔ تو نے بے شک ادوم کو مارا اور تیرے دل میں غرور سما گیا ہے، سو اسی کی ڈینگ مار اور گھر ہی میں رہ۔ تو کیوں نقصان اٹھانے کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جس سے تو بھی زک اٹھائے اور تیرے ساتھ یہودا بھی۔ پر امسیہ نے نہ مانا۔ تب شاہ اسرائیل یہو آس نے چڑھائی کی، اور وہ اور شاہ یہودا امسیہ بیت شمس میں جو یہودا میں ہے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور یہودا نے اسرائیل کے آگے شکست کھائی اور اس میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔ لیکن شاہ اسرائیل یہو آس نے شاہ یہودا امسیہ بن یہو آس بن اخزیہ کو بیت شمس میں پکڑ لیا
اور یروشلم میں آیا اور یروشلم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے والے پھاٹک تک 400 ہاتھ کے برابر ڈھا دی، اور اس نے سب سونے اور چاندی کو اور سب برتنوں کو جو خداوند کی ہیکل اور شاہی محل کے خزانوں میں ملے اور کفیلوں کو بھی ساتھ لیا اور سامریا کو لوٹا، اور یہوآس کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کی قوت اور جیسے شاہ یہودا امسیہ سے لڑا سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور یہوآس اپنے باپ دادا کے پاس سو گیا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سامریا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یروبعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا یوآس کا بیٹا امسیہ شاہ اسرائیل یہوآخز کے بیٹے یہوآس کے مرنے کے بعد 15 برس جیتا رہا۔ اور امسیہ کے باقی کام سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور انہوں نے یروشلم میں اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لکیس کو بھاگا، کیونکہ انہوں نے لکیس تک اس کا پیچھا کر کے وہیں اسے قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے، اور وہ یروشلم میں اپنے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن ہوا۔ اور یہودا کے سب لوگوں نے عزریہ کو جو 16 برس کا تھا اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا، اور بادشاہ نے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد اس نے ایلات کو بنایا اور اسے پھر یہودا کی مملکت میں داخل کر لیا۔ اور شاہ یہودا یوآس کے بیٹے امسیہ کے 15ویں برس سے شاہ اسرائیل یوآس کا بیٹا یروبعام سامریا میں بادشاہی کرنے لگا۔ اس نے 41 برس بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ وہ نبات کے بیٹے یروبعام کے ان سب گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اپنے بندہ اور نبی یونا بن امتی کی معرفت جو جات ہیفر کا تھا فرمایا تھا، اسرائیل کی حد کو حمات کے مدخل سے میدان کے دریا تک پھر پہنچا دیا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے دکھ کو دیکھا کہ وہ بہت سخت ہے، کیونکہ نہ تو کوئی بند کیا ہوا نہ آزاد چھوٹا ہوا رہا، اور نہ اسرائیل کا مددگار تھا، اور خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روی زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا، سو اس نے ان کو یوآس کے بیٹے یروبعام کے وسیلے سے رہائی دی۔ اور یروبعام کے باقی اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت، یعنی کیوں کر اس نے لڑ کر دمشق اور حمات کو جو یہودا کے تھے اسرائیل کے لیے واپس لے لیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور یروبعام اپنے باپ دادا یعنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا زکریا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 15 باب۔ شاہ اسرائیل یروبعام کے 27ویں برس سے شاہ یہودا امسیہ کا بیٹا عزریہ سلطنت کرنے لگا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 16 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یقولیہ تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ اب تک اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور بادشاہ پر خداوند کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا، اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا، اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا۔ اور عزریہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا۔
وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور عزریہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 38ویں سال یروبعام کے بیٹے زکریا نے اسرائیل پر سامریہ میں 6 مہینے بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی، اور نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور یبیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی، اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور زکریا کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور خداوند کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ 4تھی پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے، سو ویسا ہی ہوا۔ اور شاہ یہودا عزیہ کے 39ویں برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے سامریہ میں مہینہ بھر سلطنت کی۔ اور جادی کا بیٹا مناہم ترزا سے چلا اور سامریہ میں آیا، اور یبیس کے بیٹے سلوم کو سامریہ میں مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی سو دیکھو، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ پھر مناہم نے ترزا سے جا کر تفسا کو اور ان سبھوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا، اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لیے پھاٹک نہیں کھولے تھے، اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 39ویں برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے سامریہ میں 10 برس سلطنت کی۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر باز نہ آیا۔ اور شاہ اسور پول کے اس کے ملک پر چڑھ آیا۔ سو مناہم نے 1000 قنطار چاندی پول کو نظر کی تاکہ وہ اس کی دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے۔ اور مناہم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے 50 مسکال فی گز کے حساب سے جبراً لی۔ سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹھہرا۔ اور مناہم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور مناہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا فقہیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 50ویں سال مناہم کا بیٹا فقہیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ وہ نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور فتح بن رملیہ نے جو اس کا ایک سردار تھا اس کے خلاف سازش کی، اور اس کو سامریہ میں بادشاہ کے محل کے محکم حصے میں ارجوب اور آریہ کے ساتھ مارا، اور جلحادیوں میں سے 50 مرد اس کے ہمراہ تھے۔ سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور فقہیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 92 برس سے فتح بن رملیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 20 برس سلطنت کی۔
اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور شاہ اسرائیل فکہ کے ایام میں شاہ اسور تغلت پلاسر نے آ کر عیون اور ابیل بیت ماکہ اور ینوخہ اور قادس اور حسوز اور جلحاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا۔ اور ہوسی بن ایلا نے فتح بن راملیہ کے خلاف سازش کی اور اسے مارا اور قتل کیا، اور اسی جگہ عزیہ کے بیٹے یوتام کے 20ویں برس بادشاہ ہو گیا۔ اور فکہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور شاہ اسرائیل راملیہ کے بیٹے فکہ کے دوسرے سال سے شاہ یہودہ عزیہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام یروسا تھا جو صدوق کی بیٹی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے۔ اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ خداوند کے گھر کا بالائی دروازہ اسی نے بنایا۔ اور یوتام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودہ کی بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ انہی دنوں میں خداوند شاہ ارام رزین کو اور فکہ بن راملیہ کو یہودہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگا۔ اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 16 باب۔ اور راملیہ کے بیٹے فکہ کے 17ویں برس سے شاہ یہودہ یوتام کا بیٹا آخز سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 20 برس کا تھا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں بادشاہی کی، اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے، جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا، اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا، اور اونچے مقاموں اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا۔ تب شاہ ارام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فکہ نے لڑنے کو یروشلم پر چڑھائی کی، اور انہوں نے آخز کو گھیر لیا لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس وقت شاہ ارام رزین نے ایلات کو فتح کر کے پھر آرام میں شامل کر لیا، اور یہودیوں کو ایلات سے نکال دیا، اور ارامی ایلات میں آ کر وہاں بس گئے جیسا آج تک ہے۔ سو آخز نے شاہ اسور تغلت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں، سو تو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آئے ہیں رہائی دے۔ اور آخز نے اس چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر میں اور شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہ اسور کے لیے نذرانہ بھیجا، اور شاہ اسور نے اس کی بات مانی۔ چنانچہ شاہ اسور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اس سے لے لیا، اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے کیر میں لے گیا اور رزین کو قتل کیا۔ اور آخز بادشاہ شاہ اسور تغلت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق کو گیا اور اس مذبے کو دیکھا جو دمشق میں تھا، اور آخز بادشاہ نے اس مذبے کا نقشہ اور اس کی ساری صنعت کا نمونہ اوریا کاہن کے پاس بھیجا۔
اور اوریا کاہن نے ٹھیک اسی نمونے کے مطابق جیسے آخذ نے دمشق سے بھیجا تھا ایک مذبح بنایا، اور آخذ بادشاہ کے دمشق سے لوٹنے تک اوریا کاہن نے اسے تیار کر دیا۔ جب بادشاہ دمشق سے لوٹ آیا تو بادشاہ نے مذبح کو دیکھا، اور بادشاہ مذبح کے پاس گیا اور اس پر قربانی گزاری، اور اس نے اس مذبح پر اپنی سوختنی قربانی اور اپنی نظر کی قربانی جلائی، اور اپنا تپاون تپایا، اور اپنی سلامتی کے ذبیحوں کا خون اسی مذبح پر چھڑکا۔ اور اس نے پیتل کا وہ مذبح جو خدا کے آگے تھا ہیکل کے سامنے سے، یعنی اپنے مذبح اور خداوند کی ہیکل کے بیچ میں سے اٹھوا کر اسے اپنے مذبح کے شمال کی طرف رکھوا دیا۔ اور آخذ بادشاہ نے اوریا کاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذبح پر صبح کی سوختنی قربانی اور شام کی نظر کی قربانی، اور بادشاہ کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی، اور مملکت کے سب لوگوں کی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی، اور ان کا تپاون چڑھایا کر، اور سوختنی قربانی کا سارا خون اور ذبیحے کا سارا خون اس پر چھڑکا کر، اور پیتل کا وہ مذبح میرے سوال کرنے کے لیے رہے گا۔ سو جو کچھ آخذ بادشاہ نے فرمایا اوریا کاہن نے وہ سب کیا، اور آخذ بادشاہ نے کرسیوں کے کناروں کو کاٹ ڈالا اور ان کے اوپر کے حوض کو ان سے جدا کر دیا، اور اس بڑے حوض کو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھے اتار کر پتھروں کے فرش پر رکھ دیا، اور اس نے اس راستے کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے سبت کے دن کے لیے ہیکل کے اندر بنایا تھا، اور بادشاہ کے درآمد کے راستے کو جو باہر تھا شاہ اسور کے سبب سے خداوند کے گھر میں شامل کر دیا۔ اور آخذ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا حزقیاہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 17 باب۔ اور شاہ یہودا آخذ کے 12ویں برس سے ایلا کا بیٹا ہوسی اسرائیل پر سامریہ میں سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 9 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کی مانند نہیں جو اس سے پہلے ہوئے۔ اور شاہ اسور سلمنسر نے اس پر چڑھائی کی، اور ہوسیہ اس کا خادم ہو گیا اور اس کے لیے ہدیہ لایا۔ اور شاہ اسور نے ہوسیہ کی سازش معلوم کر لی، کیونکہ اس نے شاہ مصر سو کے پاس ایلچی بھیجے اور شاہ اسور کو ہدیہ نہ دیا جیسا وہ سال بسال دیتا تھا۔ سو شاہ اسور نے اسے بند کر دیا اور قید خانے میں اس کی بیڑیاں ڈال دیں۔ اور شاہ اسور نے ساری مملکت پر چڑھائی کی اور سامریہ کو جا کر 3 برس اسے گھیرے رہا۔ اور ہوسیہ کے 9ویں برس شاہ اسور نے سامریہ کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا، اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہر میں بسایا۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف، جس نے ان کو ملک مصر سے نکال کر شاہ مصر فرعون کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، گناہ کیا اور غیر معبودوں کا خوف مانا، اور ان قوموں کے آئین پر جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے خارج کیا، اور اسرائیل کے بادشاہوں کے آئین پر جو انہوں نے خود بنائے تھے چلتے رہے۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف چھپ کر وہ کام کیے جو بھلے نہ تھے، اور انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگہبانوں کے برج سے فصیلدار شہر تک اپنے لیے اونچے مقام بنائے، اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ستونوں اور یسیرتوں کو نصب کیا، اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر
ان مقاموں کی مانے جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا، بخور جلایا اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے شرارتیں کیں، اور بتوں کی پرستش کے جس کے بارے میں خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا، تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیب بینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودا کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے، میرے احکام و آئین کو مانو۔ باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا، بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے، گردن کشی کی، اور اس کے آئین کو اور اس کے عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا، اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھی رد کیا، اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکمے ہو گئے اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی، جن کے بارے میں خداوند نے ان کو تاکید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں، اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لیے ڈھالی ہوئی مورتیں یعنی 2 بچھڑے بنا لیے اور یسیرت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی اور بال کو پوجا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا اور فالگیری اور جادوگری سے کام لیا اور اپنے کو بیچ ڈالا تاکہ خداوند کی نظر میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا، سو یہودا کے قبیلے کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا، اور یہودا نے بھی خداوند اپنے خدا کے احکام کو نہ مانے بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا۔ تب خداوند نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخر کار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا، کیونکہ اس نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے سے جدا کیا، اور انہوں نے نبات کے بیٹے یروبعام کو بادشاہ بنایا، اور یروبعام نے اسرائیل کو خداوند کی پیروی سے دور ہنکایا اور ان سے بڑا گناہ کرایا، اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کی جو یروبعام نے کیے تقلید کرتے رہے، وہ ان سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا۔ سو اسرائیل اپنے ملک سے اسور کو پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک ہیں، اور شاہ اسور نے بابل اور کوتا اور اوا اور حمات اور سفروائم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریہ کے شہروں میں بسایا، سو وہ سامریہ کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے، اور اپنے بس جانے کے شروع میں انہوں نے خداوند کا خوف نہ مانا، اس لیے خداوند نے ان کے درمیان شیروں کو بھیجا جنہوں نے ان میں سے بعض کو مار ڈالا۔ بس انہوں نے شاہ اسور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تو نے لے جا کر سامریہ کے شہروں میں بسایا ہے وہ اس ملک کے خدا کے طریقے سے واقف نہیں ہیں، چنانچہ اس نے ان میں شیر بھیج دیے ہیں، اور دیکھ وہ ان کو پھاڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے واقف نہیں ہیں۔ تب اسور کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جن کاہنوں کو تم وہاں سے لے آئے ہو ان میں سے ایک کو وہاں لے جاؤ اور وہ جا کر وہیں رہیں، اور یہ کاہن ان کو اس ملک کے خدا کا طریقہ سکھائیں۔ سو ان کاہنوں میں سے جن کو وہ سامریہ سے لے گئے تھے ایک کاہن آ کر بیت ایل میں رہنے لگا اور ان کو سکھایا کہ ان کو خداوند کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے۔ تس پر بھی ہر قوم نے اپنے دیوتا بنائے اور ان کو سامریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندروں میں رکھا، ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا۔ سو بابلیوں نے سکات بنات کو اور کوتیوں نے نیز گل کو اور حماتیوں نے
اسیما کو، اور ہوائیوں نے نبخاس اور ترتاق کو بنایا، اور صفریوں نے اپنے بیٹوں کو ادرملک اور اتملک کے لیے، جو سفروائم کے دیوتا تھے، آگ میں جلایا۔ یوں وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے لیے اونچے مقاموں کے کاہن بھی اپنے ہی میں سے بنا لیے، جو اونچے مقاموں کے مندروں میں ان کے لیے قربانی گزارتے تھے۔ سو وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے اور اپنی قوموں کے دستور کے مطابق، جن میں سے وہ نکال لیے گئے تھے، اپنے اپنے دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے۔ آج کے دن تک وہ پہلے دستور پر چلتے ہیں۔ وہ خداوند سے ڈرتے نہیں، اور نہ تو اپنے آئین و قوانین پر، اور نہ اس شرع اور فرمان پر چلتے ہیں جس کا حکم خداوند نے یعقوب کی نسل کو دیا تھا، جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا۔ ان ہی سے خداوند نے عہد باندھ کر ان کو یہ تاکید کی تھی کہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، اور نہ ان کو سجدہ کرنا، نہ پوجنا، اور نہ ان کے لیے قربانی کرنا، بلکہ خداوند جو بڑی قوت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکال لایا، تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اسی کے لیے قربانی گزارنا، اور جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے قلم بند کیے، ان کو سدا ماننے کے لیے احتیاط رکھنا، اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، اور اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا، اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا، بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن انہوں نے نہ مانا، بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے۔ سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہیں۔ اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی، جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے، ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں۔ دوسرا سلاطین 18 باب۔ اور شاہ اسرائیل ہوشیع بن ایلا کے تیسرے سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا آخز کا بیٹا حزقیاہ سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام آبی تھا، جو زکریا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے، اور اس نے اس کا نام نقشتان رکھا، اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا، اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا، کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا، اور خداوند اس کے ساتھ رہا، اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا، اور وہ شاہ اسور سے مخرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی۔ اس نے فلسطینیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک، نیگبانوں کے برج سے فصلدار شہر تک مارا۔ اور حزقیاہ بادشاہ کے چوتھے برس، جو شاہ اسرائیل ہوشیع بن ایلا کا 7واں برس تھا، ایسا ہوا کہ شاہ اسور سلمنسر نے سامریہ پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا، اور 3 سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا، یعنی حزقیاہ کے 6 سال، جو شاہ اسرائیل ہوشیع کا 9واں برس تھا، سامریہ لے لیا گیا۔ اور شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور کو لے گیا، اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خبور پر
اور مادیوں کے شہروں میں رکھا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی، بلکہ اس کے عہد کو یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندے موسیٰ نے دیا تھا عدول کیا، اور نہ ان کو سنا نہ ان پر عمل کیا۔ اور حزقیاہ بادشاہ کے 14ویں برس شاہ اسور سخیرب نے یہودا کی سب فصلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا، اور شاہ یہودا حزقیاہ نے شاہ اسور کو لکیس میں کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میرے پاس سے لوٹ جا، جو کچھ تو میرے سر کرے میں اسے اٹھاؤں گا۔ سو شاہ اسور نے 300 قنطار چاندی اور 30 قنطار سونا شاہ یہودا حزقیاہ کے ذمہ لگایا، اور حزقیاہ نے ساری چاندی جو خداوند کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں ملی اسے دے دی۔ اس وقت حزقیاہ نے خداوند کی ہیکل کے دروازے کا اور ان ستونوں پر کا سونا جن کو شاہ یہودا حزقیاہ نے خود منڈوایا تھا اتروا کر شاہ اسور کو دے دیا۔ پھر بھی شاہ اسور نے ترتان اور رب سارس اور رب شاقی کو لکیس سے بڑے لشکر کے ساتھ حزقیاہ بادشاہ کے پاس یروشلم کو بھیجا۔ سو وہ چلے اور یروشلم کو آئے، اور جب وہاں پہنچے تو جا کر اوپر کے تالاب کی نالی کے پاس جو دھوبیوں کے میدان کے راستے پر کھڑے ہو گئے، اور جب انہوں نے بادشاہ کو پکارا تو الیاقیم بن ہلکیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور آصف مخرر کا بیٹا یواخ ان کے پاس نکل کر آئے، اور ربشاقی نے ان سے کہا، تم حزقیاہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسوریوں فرماتا ہے، تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ تو کہتا تو ہے، پر یہ فقط باتیں ہی باتیں ہیں کہ جنگ کی مصلحت بھی ہے اور حوصلہ بھی۔ آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے؟ دیکھ تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے، اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گھٹ جائے گا اور اسے چھید دے گا۔ شاہ مصر فرعون ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے۔ اور اگر تم مجھ سے کہو کہ ہمارا توکل خداوند ہمارے خدا پر ہے، تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذبوں کو حزقیاہ نے ڈھا کر یہودا اور یروشلم سے کہا ہے کہ تم یروشلم میں اس مصبے کے آگے سجدہ کیا کرو؟ اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باندھ، اور میں تجھے 2000 گھوڑے دوں گا، بشرط یہ کہ تو اپنی جان سے ان پر سوار چڑھا سکے، بشرط یہ کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے۔ بھلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی منہ پھیر سکتا ہے اور رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ رکھتا ہے؟ اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے۔ تب الیاقیم بن ہلکیہ اور شبنا اور یواخ نے ربشاقی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے آرامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کے سنتے ہوئے جو دیوار پر ہیں یہودیوں کی زبان میں باتیں نہ کر۔ لیکن ربشاقی نے ان سے کہا، کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی قارورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ پھر ربشاقی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یہ کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو۔ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیاہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے گا، اور نہ حزقیاہ یہ کہہ کر
تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالے نہ ہوگا۔ حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی طاق اور اپنی انجیر کا درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی طرح غلہ اور مے کا ملک، روٹی اور پاکستانوں کا ملک، زیتونی تیل اور شہد کا ملک ہے، تاکہ تم جیتے رہو اور مر نہ جاؤ۔ سو حزقیہ کی نہ سننا جب وہ تم کو یہ ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ اور صفر دائم اور ہینا اور ایوا کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ اور ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا؟ جو یہودا یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا۔ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، جو یہوہ یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا۔ پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ تب الیاقیم بن ہلکیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور یواق بن آصف مقرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاقی کی باتیں اسے سنائیں۔ دوسرا سلاطین 19 باب۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاقیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اوڑھا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اس سے کہا، حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توعین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں۔ شاید خداوند تیرا خدا ربشاقی کی سب باتیں سنے، جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کریں، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہیں ان پر وہ ملامت کرے گا۔ بس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر۔ بس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے۔ یسایہ نے ان سے کہا، تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہیں، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، نہ ڈر۔ دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا، اور وہ ایک افواج سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مار ڈالوں گا۔ سو ربشاقی لوٹ گیا، اور اس نے شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے۔ اور جب اس نے کوش کے بادشاہ ترحاقہ کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے، تو اس نے پھر حزقیہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہا کہ شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضے میں نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے۔ سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو، یعنی جوزان اور خاران اور رسب اور بنی عدن جو تلسار میں تھے، جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حمات کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر صفر
وائم اور ہینا اور ایوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا۔ اور حزقیہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی، اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سخیرب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے سن لے۔ اے خداوند اسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا، اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے۔ تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سخیرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، میں نے تیری سن لی۔ اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کنواری دختر صہیون نے تجھ کو حقیر جانا اور تیرا مضائقہ اڑایا ہے۔ یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے۔ تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے؟ تو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف تو نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی، اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں، اور میں اس کے اونچے اونچے دیواروں اور اچھے سے اچھے صنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی زرخیز زمین کا جنگل ہے گھسا چلا جاؤں گا۔ میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کھود کر پیا ہے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی، اور میں نے اسے قدیم ایام میں ٹھہرا دیا تھا؟ اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصلدار شہروں کو اجاڑ کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو۔ اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے، اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے۔ وہ میدان کی گھاس اور ہری پود اور چھتوں پر کی گھاس اور اس اناج کی مانند ہو گئے جو بڑھنے سے بیشتر سوکھ جائے۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھلانا جانتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جھنجھلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا۔ اور وہ بقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقیہ یروشلم سے اور جو بچ رہے ہیں کوہ صہیون سے نکلیں گے۔ خداوند کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا۔ بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا، اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا۔
کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتے نے نکل کر اسور کے لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سخیرب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا، اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرخدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 20 باب۔ انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیاہ زار زار رویا۔ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیاہ سے کہے کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور یسایہ نے کہا، انجیروں کی ٹکیا لو۔ سو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ اور حزقیاہ نے یسایہ سے پوچھا، اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداوند نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کرے گا۔ خداوند کی طرف سے تیرے لیے نشان یہ ہوگا کہ سایہ یا 10 درجے آگے کو جائے یا 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ اور حزقیاہ نے جواب دیا، یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے، سو یوں نہیں بلکہ سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو اخذ کی دھوپ گھڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا۔ اس وقت شاہ بابل برودک بلادان بن بلادان نے حزقیاہ کے پاس نامہ اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حزقیاہ بیمار ہو گیا تھا۔ سو حزقیاہ نے ان کی باتیں سنی، اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت عطر اور اپنا سالہ خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیاہ نے ان کو نہ دکھائی ہو۔ تب یسایہ نبی نے حزقیاہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حزقیاہ نے کہا، یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ حزقیاہ نے جواب دیا، انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا۔ میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ تب یسایہ نے حزقیاہ سے کہا، خداوند کا کلام سن لے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ حزقیاہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا اگر میرے ایام میں امن اور امان رہے۔ اور حزقیاہ کے باقی کام اور اس کی ساری قوت
اور کیوں کر اس نے تالاب اور نالی بنا کر شہر میں پانی پہنچایا، سو کیا، وہ شاہان یہودا کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 21 باب۔ جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا تھا۔ اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام حپسیبہ تھا۔ اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کو جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا، خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبح بنائے اور یسیرت بنائی، جیسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کرتا اور ان کی پرستش کرتا تھا۔ اور اس نے خداوند کی ہیکل میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا، مذبح بنائے۔ اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کی ہیکل کے دونوں صحنوں میں مذبح بنائے۔ اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا، اور وہ شگون نکالتا اور افسون نگری کرتا اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی، اور اس نے یسیرت کی کھودی ہوئی مورت کو جسے اس نے بنایا تھا اس گھر میں نصب کیا، جس کی بابت خداوند نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ اسی گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، میں اپنا نام ابد تک رکھوں گا، اور میں ایسا نہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آوارہ پھریں، جیسے میں نے ان کے باپ دادا کو دیا، بشرط یہ کہ وہ ان سب احکام کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا، عمل کرنے کی احتیاط رکھیں۔ پر انہوں نے نہ مانا، اور منسی نے ان کو بہکایا کہ وہ ان قوموں کی نسبت جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیا زیادہ بدی کریں۔ سو خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا، چونکہ شاہ یہودا منسی نے نفرتی کام کیے اور اموریوں کی نسبت جو اس سے بیشتر ہوئے زیادہ بدی کی، اور یہودا سے بھی اپنے بتوں کے ذریعے سے گناہ کرایا۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں یروشلم اور یہودا پر ایسی بلا لانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کے کان جھنا اٹھیں گے، اور میں یروشلم پر سامریہ کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا سا ہول ڈالوں گا، اور میں یروشلم کو ایسا پونچوں گا جیسے آدمی تھالی کو پونچھتا ہے اور اسے پونچھ کر الٹی کر دیتا ہے، اور میں اپنی میراث کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ٹھہریں گے، کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے۔ علاوہ اس کے منسی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودا کو گمراہ کر کے خداوند کی نظر میں بدی کرائی، بے گناہوں کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ اور منسی کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا سو کیا، وہ بنی یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے گھر کے باغ میں جو عزا کا باغ ہے دفن ہوا، اور اس کا بیٹا آمون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور آمون جب سلطنت کرنے لگا تو 22 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 2 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام مسلمت تھا، جو خروز یتبی کی بیٹی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسے اس کے باپ منسی نے کی تھی، اور وہ اپنے باپ کی سب راہوں پر چلا، اور اس نے بتوں کی پرستش کی
جن کی پرستش اس کے باپ نے کی تھی، اور ان کو سجدہ کیا، اور اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا اور خداوند کی راہ پر نہ چلا، اور امون کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہوں کو اسی کی کثر میں جان سے مار دیا۔ لیکن اس ملک کے لوگوں نے ان سب کو جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی قتل کیا، اور ملک کے لوگوں نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، اور امون کے باقی کام جو اس نے کیے سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور وہ اپنی گور میں عزا کے باغ میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یوسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین 22 باب۔ جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا۔ اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا، جو بسفتی عدایا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا، اور داہنے یا بائیں ہاتھ کا متعلق نہ مڑا۔ داہنے یا بائیں ہاتھ کو متعلق نہ مڑا۔ اور یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے صافن بن اصلیہ بن مسلام منشی کو خداوند کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تو ہلکیہ سردار کاہن کے پاس جا، تاکہ وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے، اور وہ اسے ان کارگزاروں کو سونپ دیں جو خداوند کے گھر کی نگرانی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداوند کے گھر میں کام کرتے ہیں، تاکہ ہیکل کی دیواروں کی مرمت ہو، یعنی بڑھئیوں اور راجوں اور مہماروں کو دیں، اور ہیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کریں۔ لیکن اس نے اس نقدی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ایمانداری سے کام کرتے تھے۔ اور سردار کاہن ہلکیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں تورات کی کتاب ملی ہے، اور ہلکیہ نے وہ کتاب صافن کو دی، اور اس نے اس کو پڑھا۔ اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو ہیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ ہلکیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ جب بادشاہ نے تورات کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، اور بادشاہ نے ہلکیہ کاہن اور صافن کے بیٹے اخیقام اور میکایا کے بیٹے اکبورا اور صافن منشی اور عصایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو، کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے۔ تب ہلکیہ کاہن اور اخیقام اور اکبور اور صافن اور عصایہ حلدہ نبیہ کے پاس گئے، جو توشہ خانے کے داروغہ سلوم بن تقویٰ بن خرخس کی بیوی تھی۔ یہ یروشلم میں مشنا نامی محل میں رہتی تھی۔ سو انہوں نے اس سے گفتگو کی۔ اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے
اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں، سو میرا قہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا۔ لیکن شاہ یہودا سے، جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے، یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ تیرا دل نرم ہے اور جب تو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لعنتی بھی ٹھہریں گے، تو تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا، سو میں نے بھی تیری سن لی۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا اور تو اپنی غور میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا، اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ سو وہ یہ خبر بادشاہ کے پاس لائے۔ دوسرا سلاطین 23 باب۔ اور بادشاہ نے لوگ بھیجے اور انہوں نے یہودا اور یروشلم کے سب بزرگوں کو اس کے پاس جمع کیا، اور بادشاہ خداوند کے گھر کو گیا اور اس کے ساتھ یہودا کے سب لوگ اور یروشلم کے سب باشندے اور کاہن اور نبی اور سب چھوٹے بڑے آدمی، اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ سنائیں۔ اور بادشاہ ستون کے برابر کھڑا ہوا اور اس نے خداوند کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ماننے اور اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداوند کے حضور عہد باندھا، اور سب لوگ اس عہد پر قائم ہوئے۔ پھر بادشاہ نے کاہن ہلکیہ کو اور ان کاہنوں کو جو دوسرے درجے کے تھے اور دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب برتنوں کو جو بال اور یسیرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے خداوند کی ہیکل سے باہر نکالیں، اور اس نے یروشلم کے باہر کدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راکھ بیت ایل پہنچائی۔ اور اس نے ان بت پرست کاہنوں کو جن کو شاہان یہودا نے یہودا کے شہروں کے اونچے مقاموں اور یروشلم کے آس پاس کے مقاموں میں بخور جلانے کو مقرر کیا تھا، اور ان کو بھی جو بال اور سورج اور چاند اور سیاروں اور آسمان کے سارے لشکر کے لیے بخور جلاتے تھے موقوف کیا۔ اور وہ یسیرت کو خداوند کے گھر سے یروشلم کے باہر کدرون کے نالے پر لے گیا اور اسے کدرون کے نالے پر جلا دیا، اسے کوٹ کوٹ کر خاک بنا دیا اور اس کو عام لوگوں کی قبروں میں پھینک دیا۔ اور اس نے لوتیوں کے مکانوں اور جو خداوند کے گھر میں تھے جن میں عورتیں یسیرت کے لیے پردے بنا کرتی تھیں ڈھا دیا، اور اس نے یہودا کے شہروں سے سب کاہنوں کو لا کر جبہ سے بیر صبا تک ان سب اونچے مقاموں میں جہاں کاہنوں نے بخور جلایا تھا نجاست ڈلوائی، اور اس نے پھاٹکوں کے ان اونچے مقاموں کو جو شہر کے ناظم یاشوع کے پھاٹک کے مدخل یعنی شہر کے پھاٹک کے بائیں ہاتھ کو تھے گھرا دیا۔ تو بھی اونچے مقاموں کے کاہن یروشلم میں خداوند کے مذبح کے پاس نہ آئے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بے خمیری روٹی کھا لیتے تھے۔ اور اس نے توفت میں جو بنی ہنوم کی وادی میں ہے نجاست پھینکوائی، تاکہ کوئی شخص مولخ کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ چلوا سکے۔ اور اس نے ان کھوڑوں کو دور کی کر دیا جن کو یہودا کے بادشاہوں نے سورج کے لیے مخصوص کر کے خداوند کے گھر کے آستانہ پر ناتن ملک خواجہ سرا کی کوٹری کے برابر رکھا تھا جو ہیکل کی حد کے اندر تھی، اور سورج کے رتھوں کو آگ سے جلا دیا۔ اور
ان مذہبوں کو جو اخذ کے بالاخانے کی چھت پر تھے جن کو شاہان یہودا نے بنایا تھا، اور ان مذہبوں کو جن کو منسی نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں بنایا تھا، بادشاہ نے ڈھا دیا اور وہاں سے ان کو چور چور کر کے ان کی خاک کو کدرون کے نالے میں پھینکوا دیا۔ اور بادشاہ نے ان اونچے مقاموں پر نجاست ڈلوائی جو یروشلم کے مقابل کوہ اعلیش کی دہانی طرف تھے، جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے سیدانیوں کی نفرتی استارات اور موابیوں کی نفرتی کموس اور بنی امون کے نفرتی ملکوم کے لیے بنایا تھا۔ اور اس نے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا اور ان کی جگہ میں مردوں کی ہڈیاں بھر دی۔ پھر بیت ایل کا وہ مذبح اور وہ اونچا مقام جسے نبات کے بیٹے یروبعام نے بنایا تھا، جس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، سو اس مذبح اور اونچے مقام دونوں کو اس نے ڈھا دیا، اور اونچے مقام کو جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک کر دیا، اور یسیرت کو جلا دیا۔ اور جب یوسیہ مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھیں، سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو اس مذبح پر جلا کر اسے ناپاک کیا۔ یہ خداوند کے سخن کے مطابق ہوا جس سے اس مرد خدا نے، جس نے ان باتوں کی خبر تھی، سنایا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں؟ شہر کے لوگوں نے اسے بتایا، یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودا سے آ کر ان کاموں کی جو تو نے بیت ایل کے مذبح سے کیے خبر دی۔ تب اس نے کہا، اسے رہنے دو، کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے۔ سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریہ سے آیا تھا رہنے دیں، اور یوسیہ نے ان اونچے مقاموں کے سب گھروں کو بھی جو سامریہ کے شہروں میں تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہوں نے خداوند کو غصہ دلانے کو بنایا تھا، ڈھایا۔ اور جیسا اس نے بیت ایل میں کیا تھا ویسا ہی اس نے بھی کیا، ویسا ہی ان سے بھی کیا۔ اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کاہنوں کو جو وہاں تھے ان مذہبوں پر قتل کیا اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں۔ پھر وہ یروشلم کو لوٹ آیا، اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ خبر دی، یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فصح مناؤ، جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور یقیناً قاضیوں کے زمانے سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے، اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فصح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس یہ فصح یروشلم میں خداوند کے لیے منائی گئی۔ ماں سوائے اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلم میں نظر آئیں دور کر دیا، تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھیں، جو ہلقیہ کاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی۔ اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا، جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا، باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا۔ خداوند اپنے سخت و شدید قہر سے جس سے اس کا غضب یہودا پر بھڑکا تھا باز نہ آیا، اور خداوند نے فرمایا کہ میں یہودا کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کروں گا، جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا، اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلم کو، اور اس گھر کی جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا، رد کر دوں گا۔ اور یوسیہ کے باقی کام
اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کی بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اسی کے ایام میں شاہ مصر فرعون نکوا شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا، اور یوسیہ بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا، سو اس نے اسے دیکھتے ہی مجدد میں قتل کر دیا، اور اس کے ملازم اس کو ایک رتھ میں مجدد سے مرا ہوا لے گئے اور اسے یروشلم میں لا کر اس کی قبر میں دفن کیا، اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخز کو لے کر اسے مسح کیا اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا۔ اور یہو آخز جب سلطنت کرنے لگا تو 23 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام خموتل تھا، جو لبنہ ہی یرمیہ کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی، جو فرعون نکوا نے اسے ربلہ میں جو ملک حمات میں ہے قید کر دیا، تاکہ وہ یروشلم میں سلطنت نہ کرنے پائے، اور اس ملک پر 100 قنطار چاندی اور 1 قنطار سونا خراج مقرر کیا۔ اور فرعون نکوا نے یوسیہ کے بیٹے ایلیکیم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر یہوکیم رکھا، لیکن یہوآخز کو لے گیا، سو وہ مصر میں آ کر وہاں مر گیا۔ اور یہویکیم نے وہ چاندی اور سونا فرعون کو پہنچایا، پر اس نقدی کو فرعون کے حکم کے مطابق دینے کے لیے اس نے مملکت پر خراج مقرر کیا، یعنی اس نے اس ملک کے لوگوں سے ہر شخص کے لگان کے مطابق چاندی اور سونا لیا، تاکہ فرعون نکوا کو دے۔ یہویکم جب سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 11 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبودہ تھا، جو روما کے فدایا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ دوسرا سلاطین 24 باب۔ اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکت نظر نے چڑھائی کی، اور یہویقیم 3 برس تک اس کا خادم رہا، تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا، اور خداوند نے کسدیوں کے دل اور ارام کے دل اور مواب کے دل اور بنی عمون کے دل اس پر بھیجے، اور یہودا پر بھی بھیجے، تاکہ اسے جیسا خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا ہلاک کر دے۔ یقیناً خداوند ہی کے حکم سے یہودا پر یہ سب کچھ ہوا، تاکہ منسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کرے، اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منسی نے بہایا، کیونکہ اس نے یروشلم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا، اور خداوند نے معاف کرنا نہ چاہا۔ اور یہویقیم کے بعد باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور یہویقیم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا یہویقین اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا، کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فرات تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا۔ اور یہویقین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا، اور یروشلم میں اس نے 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام نکشتا تھا، جو یروشلمی التناطن
کی بیٹی تھی، الناتن کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ اور اس وقت شاہ بابل نبوکد نظر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اور شاہ بابل نبوکد نظر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا، تب شاہ یہودا یہویقین اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور عہدیداروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا، اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا، اور وہ خداوند کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا، اور سونے کے سب برتنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلیمان نے خداوند کی ہیکل میں بنایا تھا اس نے کاٹ کر خداوند کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ سارے یروشلم کو اور سب سرداروں اور سب سورماؤں کو جو 10,000 آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا۔ سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا، اور یہویقین کو وہ بابل لے گیا، اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے عہدیداروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یروشلم سے بابل کو لے گیا، اور سب طاقتور آدمیوں کو جو 7,000 تھے، اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو 1,000 تھے، اور سب کے سب مضبوط اور جنگ کے لائق تھے، شاہ بابل اسیر کر کے بابل میں لے آیا، اور شاہ بابل نے اس کے باپ کے بھائی متنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر صدقیہ رکھا۔ جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو 21 برس کا تھا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام حموتل تھا جو لبنائی یرمیہ کی بیٹی تھی، اور جو یہویقیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا، اور صدقیہ بادشاہ بابل سے منحرف ہو گیا۔ دوسرا سلاطین 25 باب۔ اور اس کی سلطنت کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے کی 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکد نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل ہمزن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل گردا گرد حصار بنائے، اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ کیا۔ شہر کا محاصرہ رہا، اور چوتھے مہینے کی 9ویں دن شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رخنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یریخو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراندہ ہو گیا تھا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل کے پاس لے گئے، اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ اور شاہ بابل نبوکد نظر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کی 7ویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبوزردان جو جلداروں کا سردار تھا یروشلم میں آیا،
اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلداروں کے سردار کے ہمراہ تھے یروشلم کی فصیل کی چاروں طرف سے گھرا دیا، اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبوزرادان جلداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں، اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے حوض کو جو خداوند کے گھر میں تھا کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے، اور تمام دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور انگیٹھیاں اور کٹورے غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو، جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو، جلداروں کا سردار لے گیا۔ وہ دونوں ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ایک ستون 18 ہاتھ اونچا تھا اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 3 ہاتھ بلند تھا۔ اس تاج پر گردا گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں، اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت ان ہی کی طرح تھے۔ اور جلداروں کے سردار نے سرایا سردار کاہن کو اور کاہن ثانی صفنیہ کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا، اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے 5 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور لشکر کے بڑے مقرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا، اور ملک کے لوگوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، ان کو جلداروں کا سردار نبوزرادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلا میں لے گیا، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقے کے ربلا میں ان کو مارا اور قتل کیا۔ سو یہودا بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا، اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکت نظر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیقام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ جب جتھوں کے سب سرداروں اور ان کی سپہ نے یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یوحنان بن فریق اور سرایا بن تنہمت نتوفاتی اور یازنیہ بن ماقاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنایا ہے، تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے، اور جدلیہ نے ان سے اور ان کی سپہ سے قسم کھا کر کہا، کسدیوں کے ملازموں سے مت ڈرو، ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی۔ مگر 7ویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن الیسما جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے ساتھ 10 مرد لے کر آیا، اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور ان یہودیوں اور کسدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفا میں تھے قتل کیا۔ تب سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے، کیونکہ وہ کسدیوں سے ڈرتے تھے۔ اور یہویکین شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 27ویں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل
مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویکین شاہ یہودا کو قید خانے سے نکال کر سرفراز کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی، اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی۔ سو وہ اپنے قید خانے کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفے کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔